السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ بڑا دل دکھانے والا ویلاگ ہے۔ ایسی باتیں تو پاکستان میں ہوتی رہتی ہے، لیکن آج پھر ایسا ہوا ہے۔ آج آپ کے ساتھ کئی باتیں شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے قومی اسمبلی میں توہین عدالت ہو گئی ہے۔ یعنی پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، یعنی جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو پابند کیا تھا، اس نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جو ریزرو سیٹس تھی پی ٹی آئی کی، اس نے جو بانٹ دی تھی، جو عام دوسری پارٹیوں کو دی تھی، تو اس کو حلف وہ نہ اٹھائے۔ یعنی جو لوگ کامیاب قرار دیے تھے الیکشن کمیشن نے، تو وہ اس پہ میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا۔ اس پہ انہوں نے پابند کیا تھا 2 بینچز، یعنی 2 ممبر بینچ نے، کہ یہ حلف نہ اٹھائے، اور انہوں نے فائل بھیجا تھا چیف جسٹس کو، پشاور کے ہائی کورٹ کو، کہ وہ لارجر بینچ تشکیل کرے، وہ لارجر بینچ بنائے۔ وہ انہوں نے لارجر بینچ تشکیل کی اور اس کی سربراہی اس نے خود کی، اور پرسوں اس پہ سماعت بھی ہوئی۔ 13 تاریخ تک ملتوی کیا گیا کیس، اور کہا گیا کہ وہ بندے جو الیکشن کمیشن نے کامیاب قرار دیے ہیں، وہ 13 تاریخ تک حلف نہ اٹھائے۔ تو اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے نہ صرف ان سے حلف لیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو اس کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں۔ یہ خبر پوری ہر چھوٹی بڑی میڈیا نے چلائی ہے، یعنی کہ ایک ملک کے عام بندے کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے کہ پشاور کے 5 ممبر ججز نے، 5 ممبر بینچ نے اس بات کو جو منع کیا ہے کہ یہ بندے حلف نہ اٹھائے، اور انہوں نے وہ فیصلہ یعنی ایک سائڈ پہ کوڑے دان میں پھینک دیا۔ یعنی پشاور ہائی کورٹ کا قومی اسمبلی میں بہت بڑا پشاور ہائی کورٹ کا توہین ہو گیا، توہین عدالت ہو گیا۔ ایاز صادق صاحب نے کیا، ایاز صادق صاحب نے ان سے حلف لیا، اور نہ صرف حلف لیا بلکہ ان سے کہا کہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہ خبر پورے پاکستان کی چھوٹی بڑی میڈیا نے چلائی ہے۔ غیر قانونی کام کیا انہوں نے، پشاور ہائی کورٹ کی توہین کی انہوں نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس پر سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ کوئی بنگال کی طرح منصوبہ ہے، اگر ہے تو بتا دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت سنجیدہ بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہی ہے۔ سن 71 کے نتائج جو تھے، وہ بھی جو اس وقت کی شیخ مجیب الرحمان تھے، ان کی جماعت عوامی لیگ جو اس وقت بڑی جماعت تھی، اور وہ مقبول لیڈر تھے، یعنی پاپولر لیڈر تھے، اور پاکستان وزیر اعظم بننے کے لائق تھے، لیکن ان کو حکومت نہیں دی گئی، ان کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی عمران خان کا ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ابھی عمران خان کا انہوں نے کیا ہے، جس طرح ابھی یہ صوبہ سرحد کے ساتھ یعنی پشاور ہائی کورٹ کا توہین کر کے بالکل وہی حالات دہرا رہے ہیں۔
جو مینڈیٹ اس کو نہیں دیا، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پاکستان کے دو ٹوٹے ہو گئے، دو ٹکڑے ہو گئے، بنگال الگ ہو گیا اور پاکستان الگ ہو گیا، کیونکہ وہ بنگال کا تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ اگر یہ بنگال کا منصوبہ ہے تو ہمیں بتا دیں۔ داندلی کی بارے میں انہوں نے کہا ہے، مولانا فضل الرحمان نے، اس کے جو نتائج انہوں نے تبدیل کیے ہیں اس کے حوالے سے کہہ رہے تھے۔ اور محمود اچکزئی جو ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا حق ہے تو ان کو دے، ان کو حکومت بنانے دی جائے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے بارے میں یہی بیان دیا ہے کہ ان کے ریزرو سیٹس بھی دی جائے، ان کا جو حق ہے وہ ان کو پورا ملنا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی کی جو ہے نا سب سے زیادہ سیٹس ہیں، حکومت ان کی بنتی ہے، ان کو بنانے دی جائے۔ اور دوسری طرف جو پاکستانی میڈیا ایک خبر چلا رہی ہے کہ عمران خان کا جو خط تھا آئی ایم ایف کو، تو وہ آئی ایم ایف نے ریجیکٹ کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے اس پر کوئی بھی جو ہے نا رسپانس نہیں دیا ہے، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، وہ اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی خبریں پاکستان کی میڈیا چلا رہی ہے کہ یہ پاکستان کے آئی ایم ایف کا بیان ہے کہ وہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات کو میں ہم نہیں آ سکتے۔ اور انہوں نے کہا ہے، یہ پاکستان کی میڈیا خبر چلا رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت سے کام کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم لون دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کا یہ خط کا تصویر بھی ہے میرے پاس، یہ بھی میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور میں آپ کو پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں۔ The IMF received a letter from a PTI spokesperson on February 28 regarding the fund's engagement with Pakistan under the program. یعنی 28 تاریخ کو ہمیں ایک لیٹر ملا پی ٹی آئی کے ترجمان کی جانب سے، جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو قرضے کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے تھا۔ The IMF as an international institution with a narrow mandate on economic issues does not command on domestic political developments. جو ہمارا ایجنڈا ہے اس کے تحت ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی ملک کے سیاسی معاملات میں مداخلت کر سکیں۔ However, given the importance of the institutional environment for economic stability and growth، تاہم اکنامک یعنی اقتصادی ترقی کے لیے اور جو وہاں پر سرمایہ کاری کی یا اکنامک جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور معاشی استحکام کے لیے we do encourage، ہم یہ تلقین کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہم اس کو انکریج کرتے ہیں fair and peaceful resolution of all electoral disputes۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے جو فارم 45 اور فارم 47 کا جو جھگڑا ہے یہ صاف شفاف طریقے سے حل ہونا چاہیے، اور ہم اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جیو نیوز اور ایسے کئی نیوز یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا خط انہوں نے مسترد کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اقتصادی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ کام کریں، اور میرے اندازے سے یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور یہ جنہوں نے یہ دھاندلی کی ہوئی ہے، یہ جو فارم 47 کے پیداوار ہیں، ان کے منہ پہ ایک بہت خطرناک قسم کا تپڑ ہے، بلکہ ایک قسم کا جو آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جو بیان آیا ہے، آپ خود اس کو سوچ لیجئے گا۔ اور مجھے اسے کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ابھی بہت مجبور ہو کے کہنا پڑ رہا ہے، بلکہ انہوں نے بہت گندی گالی دی ہے ان کو کہ آپ اپنا یہ سسٹم اپنا خود سیٹ کریں، ہم اس گند میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے،
ہم اس گند میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یعنی اتنا گندا کہہ رہے ہو آپ کو، اتنا گندے ہیں آپ، اتنا گندا کر دیا ہے آپ نے سب کچھ. اور یہاں پہ سیب کیا ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں جی ملک شہزاد صاحب، جو ملک شہزاد گیبا کے نام سے بھی مشہور ہے، مسلم لیگ نون کے جو ونگ ہے ان کے وہ ایکٹیو صدر تھے، بہت ہی ایکٹیو تھے. اب وہ چیف جسٹس بن گئے پنجاب کے. پہلے دن اس صاحب نے کیا کام کیا ہے، چیف جسٹس جو پنجاب کے انہوں نے بنا دیا، تو اس نے پہلے دن ہی آ کر کیا کام کیا ہے؟ پہلے دن ہی آ کر اس نے یہ کام کیا ہے کہ سیشن جو انسدادی دہشت گردی عدالت کے جو جج ہیں نوید اقبال، جس نے 3 دن پہلے تقریباً 22-23 لوگوں کو، ملزمان کو ضمانت لی تھی جناح ہاؤس کے حملے میں، 9 مئی کے معاملات میں ضمانت منظور کی تھی، اور آج انہوں نے تقریباً 40 افراد کی ضمانت منظور کی. تو پہلے دن اس چیف نے اس کی تبدیلی کی، یہ کام کیا ہے اس نے. اس کو بھیج دیا ہے رحیم یار خان کا جج بنا دیا، رحیم یار خان جج بنا کے بھیج دیا گیا. آج تک وہ بھی ضمانتیں نہیں لے رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر رہے تھے، یا شاید مجبور تھے یا جو بھی تھے، لیکن اس کی چینجز کا وجہ جو بھی ہو، لیکن اچھی تھی، اس کا اچھا فیصلہ تھا. جو بھی اس کا دل بدل گیا، جو بھی ہو گیا، یعنی حق و سچ پہ کبھی نہ کبھی انسان مجبور ہو کے آ ہی جاتا ہے. تو وہ بھی آ ہی گیا. کو تقریباً اس نے 2-3 دن پہلے بھی تقریباً 22-23 لوگوں کی ضمانت منظور کی تھی. آج پھر انہوں نے 40 لوگوں کی ضمانت منظور کی. تو اس نے پہلے دن ہی آ کر اس کی تبدیلی کر دی اور رحیم یار خان کا جج بنا کر بھیج دیا. تو اس ملک کے حالات کہا جا رہے کچھ سمجھ نہیں آ رہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ توہین عدالت ہو رہے. جب بھی توہین عدالت ہوتا ہے نا تو بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے. تو اس بار بھی بہت ہی دکھ ہوا ہے اس کے ساتھ، جو انہوں نے عدالتوں کی کیا ہے، توہین کیا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا کیا ہے، قومی اسمبلی میں ہوا ہے، اور ایاز صادق صاحب نے کیا ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بات بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا دل کو ناراض کرنے والی بات کی ہے. تو ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں.